السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے علامہ اقبال کی غزل ہے جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ سب سے پہلے اس کے جو مشکل الفاظ ہیں اسے ہم دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ آپ نے اپنی نصابی کتاب پر لکھتے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے پہلے مصرعے میں کوئی ایسا مشکل لفظ جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ دوسرا مصرعہ دیکھتے ہیں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل۔ ظلمت خانہ کہتے ہیں تاریک، ٹھیک ہے، ظلمت تاریکی کو کہتے ہیں، دل کی تاریکی، ٹھیک ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دل کی گہرائیوں میں۔ مکینوں، مکین سے ہے، مکینوں یعنی کہ کسی مکان میں رہنے والا، ٹھیک ہے۔ اس کا مفہوم دیکھتے ہیں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں۔ شاعر کہتے ہیں کہ جسے میں آسمانوں میں اور زمینوں میں ڈھونڈتا تھا اور تلاش کرتا تھا، وہ نکلے۔ اب یہاں پر ہم نے اس کو حقیقی معنوں میں اس کی تشریح کرنی ہے، یعنی جو رب کائنات ہے، جو اللہ تعالیٰ ہے، شاعر کہتے ہیں کہ میں نے اس کو آسمانوں اور زمینوں میں ڈھونڈا اور یہ کوشش کی کہ شاید صحراؤں میں اور جنگلوں میں بھٹک کر اللہ تعالیٰ کی ذات تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے، یا شاید وسیع و ریز میدانوں میں بھٹک کر اللہ تعالیٰ کو پایا جا سکتا ہے، یا میں اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے کے لیے آسمان کی فلک بوس جو چوٹیاں ہیں، پہاڑ کی چوٹیاں ہیں، وہاں تک شاید جو ہے وہ سفر کرنا پڑے گا اور رب کو پانا پڑے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نہ ان وسیع و عریض میدانوں میں ہے، نہ خدا جو ہے وہ صحراؤں میں ہے۔ بے شک یہ تمام تر چیزیں اس کی ربوبیت اور اس کے خالق ہونے کی نشانیاں ضرور ہیں، لیکن شاعر کہتے ہیں کہ میں اس رب کو جنگلوں میں، آسمانوں میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں اور میدانوں میں ڈھونڈ رہا تھا، لیکن وہ کہاں تھے؟ اللہ تعالیٰ کہاں موجود تھا؟ کہ وہ میرا کہاں کا مکین تھا؟ وہ میرے دل کا ہی مکین تھا، یعنی کہ وہ میرے دل کی گہرائیوں کے اندر ہی موجود تھا۔ عموماً ہم یہ جملہ بھی سنتے ہیں کہ کسی کی دل آزاری مت کرو کیونکہ دلوں میں اللہ بستا ہے۔ تو اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنا ہے تو وہ اپنے نفس کے اندر، اپنے اندر تلاش کرے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک قول بھی ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، یعنی اللہ تعالیٰ کو کہیں جنگلوں میں، صحراؤں میں، میدانوں میں اور پہاڑوں میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ رب جو ہے وہ ہمارے دل کی گہرائیوں میں، ہمارے دل میں مکین ہے، ہمارے دلوں میں رہتا ہے، یعنی وہ ہمارے دلوں کے اس قدر قریب ہے، وہ ہمارے دل میں بستا ہے کہ وہ ہمارے ہر ایک چیز سے آگاہ ہے۔ اسے کہیں ڈھونڈنے کی اور تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر اس کو تلاش کرنا ہے تو اسے اپنے دل کے اندر تلاش کیا جائے، اور اللہ ان دلوں میں بستا ہے جو مصفہ دل ہوں، جو صاف دل ہوں، جن کے اندر گناہوں کے وسوسے تو ضرور آتے ہوں لیکن وہ گناہوں کا ارتکاب کرنے سے ڈرتے ہوں، جو اللہ تعالیٰ کا خوف خدا رکھتے ہوں، جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہوں، جن کے دل کی دھڑکن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اس میں مصروف رہے اور مشغول رہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان دلوں میں بستا ہے، تو اس لیے رب کو تلاش اگر کرنا ہو تو اپنے دل کے اندر ہی تلاش کرو۔ شاعر کہتے کہ میں تو اسے آسمانوں اور زمینوں میں ڈھونڈ رہا تھا، لیکن وہ تو میرے اس قدر قریب میرے دل میں مکین تھا اور دل میں موجود تھا۔ دوسرا شعر دیکھتے ہیں، کبھی اپنا بھی نظارہ کیا ہے تو نے اے مجنوں، کہ لیلیٰ کی طرح تو خود بھی ہے محمل نشینوں میں۔ اب یہ تلمیح کا شعر ہے، اس میں پرانا جو ایک حکایتی طور پر ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے لیلیٰ اور مجنوں کا۔ بظاہر معنوں میں لیلیٰ اور مجنوں کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، لیکن یہ علامتی الفاظ ہیں۔ اس میں جو پہلا مصرع ہے، کبھی اپنا بھی نظارہ مطلب دیکھنا، غور کرنا، اے مجنوں، مجنوں یہاں پر مجنوں سے مراد قیس نہیں ہے، وہ مجنوں نہیں ہے جو لیلیٰ کا دیوانہ تھا، بلکہ یہاں پر اقبال جو ہیں وہ مسلمانوں سے، نوجوانوں سے، جو مسلمان نوجوان ہیں ان سے مخاطب ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ لیلیٰ کی طرح تو خود بھی ہے محمل نشینوں میں۔ محمل نشینوں یعنی کہ کجاوے میں بیٹھنے والے، ٹھیک ہے، پردہ نشین، محمل نشین اسے کہتے ہیں،
محمل لگائے جاتے تھے، اونٹ کے اوپر ایک کجاوا بنایا جاتا تھا جس میں جو پردہ دار خواتین ہوتی تھیں اس پر ایک پردہ لگا ہوتا تھا اور وہ اس میں بیٹھی ہوتی تھیں۔ تو پہلے پہل اونٹ پر کجاوے جو ہے وہ لگائے جاتے تھے اور اس میں خواتین، پردہ دار خواتین بیٹھتی تھیں، چھپی ہوئی ہوتی تھیں۔ اب اس میں شاعر کہتے ہیں، اب اس میں شاعر نے خودی کا درس دیا ہے۔ اقبال کا جو فلسفہ خودی ہے اسے آپ ضرور کبھی نہ کبھی جب آپ کو وقت ملے آپ لوگ گوگل پہ سرچ کیجئے گا کہ اقبال کا فلسفہ خودی کیا ہے۔ اقبال نے اس میں مسلمان نوجوانوں کو خودی کا درس دیا ہے۔ خودی اپنی ذات کو پہچاننے کا درس آپ لوگ یہ لکھ لیں، یعنی خود شناسی کا درس، اپنے آپ کو پہچاننے کا درس۔ اب شاعر کہتے ہیں کہ اے مجنوں، تجھ میں اور اس لیلا میں کوئی فرق نہیں ہے، تو بھی پردہ نشیں ہے، یعنی تو نے بھی اپنی صلاحیتوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح لیلا پردہ نشیں ہے اور وہ ایک کجاوے میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، بالکل اسی طرح تو نے بھی اپنی اندرونی صلاحیتوں پر بالکل پردہ ڈال دیا ہے اور بے مقصدیت کا تو شکار ہو چکا ہے۔ اے نوجوان، اے مسلمان نوجوان، تو لا حاصل چیزوں کا متلاشی ہو چکا ہے، یعنی تو ایسی چیزوں کی طرف تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یا جو تمہارا مقصد حیات نہیں ہونا چاہیے۔ تم ایسے لا حاصل چیزوں کی طرف اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہو۔ اب اس میں شاعر کہتے ہیں، اقبال کہتے ہیں کہ جس طرح اے قیس اے مجنوں تو اپنی ذات کو فراموش کر کے، اپنی ذات کو پہچانے بغیر کس کے پیچھے سرگرداں ہے، کس کے پیچھے خاک چھانتا پھر رہا ہے، لیلا کے پیچھے، اور وہ لیلا تو پردہ نشیں ہے، وہ اس کا جس کا نظارہ نہیں کیا جا سکتا، وہ پردے میں ہے۔ بالکل اسی طرح جو تیرا اندر ہے، یعنی تیری جو اندرونی صلاحیتیں ہیں، تیری جو پوشیدہ صلاحیتیں ہیں جو چھپی ہوئی ہیں، ان پر بھی تو نے پردہ ڈال رکھا ہے اور کبھی تم نے ان صلاحیتوں کو، ان پوشیدہ صلاحیتوں کو آشکار کرنے کی، ظاہر کرنے کی، کھوجنے کی اور تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی کہ تمہارے رب نے تمہارے اندر کیسی صلاحیتیں، بے پناہ صلاحیتیں جو ہیں وہ تمہارے اندر پوشیدہ رکھی ہیں۔ تم نے بھی ان تمام تر صلاحیتوں پر پردہ دے رکھا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح لیلا جو ہے وہ کجاوے میں پردہ نشیں ہو کر بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اس لیے شاعر نے اس میں نوجوان مسلمانوں کو، نوجوانوں کو خودی کا درس دیا ہے، خود شناسی کا، کہ اپنی ذات کو پہچانے، اپنی خودی کو پہچانے اور ایسے بے مقصد جو چیزیں ہیں ان کی طرف اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اپنی زندگی کو، ان کا ایک مقصد حیات ہونا چاہیے اور جو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں کو پوشیدہ رکھا ہے ان کو جاننے کی، کھوجنے کی اور ان کو ظاہر کرنے کی کوشش کریں اور ان صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اور کچھ بننے کی کوشش کریں۔ اس میں خودی کا درس ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا شعر دیکھتے ہیں۔ مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں۔ مہینے وصل کے، وصل کہتے ہیں ملاپ کو، ملاقات کو، ٹھیک ہے، آپ لوگ لکھ لیجئے۔ مگر گھڑیاں، گھڑیاں کہتے ہیں لمحے، ساعت، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک حقیقت ہے کہ جو خوشی کے لمحات ہوتے ہیں، اب اس میں شاعر کہتے ہیں کہ مہینے وصل کے، جو ملاقات کے اور ملاپ کے اور جو خوشیوں کے لمحات ہوتے ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ پل بھر کے لیے آئے تھے اور ان کی کوئی مدت نہیں ہوتی اور پل بھر میں آنکھ جھپکتے ہی وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ مگر گھڑیاں جدائی کی، لیکن جو وصال کے، یعنی کہ جو جدائی کے، ہجر کے، جو جدائی کا مطلب ہے ہجر، ٹھیک ہے، جو ہجر کے لمحے ہوتے ہیں، جو ہجر کی ساعتیں ہوتی ہیں، جو دکھ بھری اور تکلیف دہ جو لمحات ہوتے ہیں ان کو گزرنے میں مہینے کیا صدیاں محسوس ہوتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ خوشی کی رات بہت جلدی جو ہے وہ بیت جاتی ہے، لیکن جو غم کی رات ہے، جو غم کی شب ہے، جو شب غم ہے، اس کو کاٹنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس حقیقت کو ہی اقبال نے بیان کیا ہے اور یہ انسانی فطرت بھی ہے کہ انسان اپنی خوشیوں، اگر اسے کوئی خوشی محسوس ہوتی ہے یا اس کو میسر آتی ہے تو وہ اپنی خوشیوں میں اس قدر مصروف ہو جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ خوشی کے لمحات جو ہے وہ کس قدر جلدی سے گزر گئے، اور جب کوئی اس خوشی کے لمحات میں کوئی دکھ آ پہنچتا ہے تو وہ دکھ کے لمحے اور تکلیف کے جو لمحے ہیں، جو جدائی کی راتیں ہیں، وہ بہت مشکل سے
بہت کٹھن صورت میں گزرتی ہیں۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ مجھے روکے گا تو اے ناخدا کیا غرق ہونے سے، کہ جن کو ڈوبنا ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں۔ اب اس کے پہلے سب سے پہلے ہم معنی دیکھ لیتے ہیں، اور جو کی پوائنٹس میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ آپ کے شعر کے آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں، ٹھیک ہے۔ مجھے روکے گا تو اے ناخدا، ناخدا کہتے ہیں ملاح کو، کشتی چلانے والا، جو کشتی بان ہوتا ہے، جو کشتی چلا رہا ہوتا ہے۔ کیا غرق ہونے سے، غرق کہتے ہیں ڈوبنا، کہ جن کو ڈوبنا ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں۔ سفینے، سفینہ کی جمع ہے سفینوں میں، سفینہ کہتے ہیں کشتی میں، ٹھیک ہے، یعنی کشتیوں میں۔ اب اس میں شاعر نے فلسفہ جبر و قدر جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اب اس میں اقبال کا جو فلسفہ جبر و قدر ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بعض معاملات میں قدرت نہیں رکھتا، یعنی بعض معاملات میں اس پر ایک جبر ہے۔ اب جو اس کی جبر کیا ہے کہ جو اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے وہ ہو کر رہنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم ایک اقبال کا شعر ہے کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں جینے کی پابندی، یہاں مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی۔ تو یعنی جو لوگ اس دنیا سے مرنا نہیں چاہتے وہ ان کو بالآخر ایک نہ ایک دن، فلسفہ جبر و قدر کیا ہے کہ ان کو بالآخر ایک نہ ایک دن مرنا ہی ہوگا۔ اور جو آخرت ہے یعنی جو مرنے کے بعد کا وقت ہے، اس وقت میں اگر کوئی نہ جینا چاہے تو اقبال کہتے کہ اس کو جینا ہی پڑے گا۔ یعنی اقبال نے جس طرح فلسفہ خودی کو، فلسفہ مرد مومن کو بیان کیا ہے، اسی طرح اقبال کا فلسفہ جبر و قدر بھی ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہماری تقدیر میں بالآخر لکھ دی گئی ہیں اور ہم اس تقدیر کے تابع ہو کر ہی رہتے ہیں۔ کچھ چیزیں انسان کے اپنے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، لیکن کچھ جو ہیں وہ روز اول سے لکھ دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بھی شاعر کہتے ہیں کہ مجھے روکے گا تو اے ناخدا، کہ اے کشتی چلانے والے ملاح، اے کشتی بان، اے میری کشتی کو چلانے والے ملاح، تو مجھے غرق ہونے سے یعنی ڈوبنے سے نہیں روک سکتا۔ اگر کہ جن کو ڈوبنا ہو ڈوب جاتے ہیں، کہ جن کو ڈوبنا ہوتا ہے وہ کسی بھی حال میں، اگر ان کی قسمت میں، ان کی تقدیر میں کوئی غم لکھ دیا گیا ہے، ان کی تقدیر میں اگر ڈوبنا لکھ دیا گیا ہے تو کشتی پر سوار بھی جو ہے وہ ڈوب سکتے ہیں۔ یعنی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جس کو ڈوبنا مقصود ہو، جس کا لکھ دیا گیا ہو تقدیر میں کہ یہ ڈوبے گا، تو وہ ساحل پر پہنچ کر بھی ڈوب جاتا ہے۔ تو شاعر نے اس میں فلسفہ جبر و قدر کو بیان کیا ہے۔ آپ نے اس میں یہ شعر بھی لکھنا ہے اور بیان کرنا ہے کہ یہ شعر فلسفہ جبر و قدر ہے سے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ تشریح کریں تو اس میں آپ اضافی شعر کے طور پر تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی، یہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں، بہت اہم شعر ہیں اگلے جتنے بھی آپ کے اشعار ہیں اور سمجھنے کے قابل ہیں۔ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ اب اس میں دو طرح سے آپ اس کی تشریح کریں گے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے مصرے کے جو معنی ہے وہ دیکھتے ہیں۔ جلا سکتی ہے شمع کشتہ، شمع کشتہ کہتے ہیں بجھی ہوئی شمع جو بجھ چکی ہو، یعنی کہ جلنے کے بعد بجھ چکی ہو۔ موج نفس، موج نفس کہتے ہیں سانس کی لہر، مطلب پھونک ان کی۔ اب اس میں ان کی اور اہل دل کا کافی تعلق ہے۔ الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ اب شاعر کہتے ہیں کہ یا الہی ان اہل دل کے سینوں میں آخر ایسا کیا پوشیدہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بجھی ہوئی شمع کو دوبارہ سے جلانے کی طاقت رکھتے ہیں، یعنی کہ ان کے اندر ایسی صلاحیت کیا پوشیدہ ہوتی ہے کہ وہ بجھی ہوئی شمع کو دوبارہ سے جلا سکتے ہیں۔ اب ہم نے جو اہل دل کا معنی ہے وہ دو طرح سے معنی ہے۔ ہم کسی بھی شعر کی جو غزل اشعار ہوتے ہیں، ہم ان اشعار کی تشریح کرتے ہوئے قیاس آرائی کرتے ہیں کہ شاعر کے کہنے کا یہ مقصد ہو سکتا ہے یا شاعر یہ کہنا چاہتا ہے۔ ہم اس کے قریب ترین خیال تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں بھی ہم دو طرح سے اس کی تشریح کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اہل دل کا مطلب ہے حوصلہ مند لوگ، بہادر لوگ،
ٹھیک ہے، اہل دل، حوصلہ رکھنے والے۔ اب اس میں ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو اہل دل ہوتے ہیں، جو حوصلہ مند لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی بہادری کی وجہ سے، اپنے حوصلہ مندی کی وجہ سے ناممکن چیز کو بھی ممکن میں بدل سکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یعنی جو اہل دل ہوں، جو حوصلہ مند ہوں، جو بہادر لوگ ہوں، وہ ناممکنات کو بھی ممکن کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب یہ جو آپ نے پہلے مصرے میں پڑھا کہ بجھی ہوئی شمع کو اپنی سانس سے، اپنی پھونک سے دوبارہ سے جلا دینا، اب یہ کوئی جادوئی عمل تو ہونے سے رہا، اس سے مراد شاعر کی یہ ہے کہ ایک ناممکن، اب ناممکن کام ہے نا یہ، کہ ایک شمع بجھ چکی ہو تو کوئی شخص جو ہے وہ اس شمع کو دوبارہ سے صرف اپنی پھونک سے، اب پھونک سے شمع کو بجھایا تو جا سکتا ہے لیکن جلایا نہیں جا سکتا۔ شاعر نے بہت خوبصورت انداز میں یہ کہا ہے کہ وہ کام جو ناممکن ہو، جو ممکن نہ ہو، اس کام کو کر سکنے کی جو صلاحیت رکھتے ہیں وہ حوصلہ مند اور اہل دل لوگ رکھتے ہیں، وہ بہادر لوگ رکھتے ہیں۔ آپ نے جب ان معنوں میں اہل دل کا مطلب لینا ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ اس میں شاعر نے حرکت و عمل کا درس دیا ہے۔ اب جو بہادر لوگ ہوں گے، جو حوصلہ مند لوگ ہوں گے، وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ حالات سازگار ہیں یا نہیں۔ اس وقت مسلمان جو نوجوان ہیں وہ بے عملی کا شکار ہو چکے تھے، یعنی عمل کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، غلامی جو تھی وہ مسلمانوں کو جھیلنا پڑ رہی تھی اور مسلمان غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اب اس میں شاعر نے، اقبال نے مسلمانوں کو حرکت و عمل کا درس دیا ہے کہ اپنے اندر بہادری اور حوصلہ مندی پیدا کریں۔ اگر اپنے اندر مسلمان جو ہے وہ بہادری اور حوصلہ مندی پیدا کر لیتے ہیں تو وہ ناممکن چیز کو بھی، یعنی ایک بجھی ہوئی شمع جو بجھ چکی ہے، اس کو اپنی سانس کی پھونک سے اور اپنی سانسوں کے ذریعے سے دوبارہ سے اپنی پھونک سے اس کو جلانے کی صلاحیت رکھ سکتے ہیں۔ اب دوسرے معنوں میں جو آپ تشریح کریں گے، اہل دل کا دوسرا مطلب ہے صاف دل، صوفی۔ اب اس میں شاعر نے ایک تو جو اگلا شعر ہے وہ بھی اقبال نے صوفیزم کے حوالے سے، جو تصوف ہے اس کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ تصوف، صوفی اسے کہتے ہیں جو اپنے رب کو پہچانے، ٹھیک ہے۔ تصوف کا جو لفظ ہے وہ نکلا ہی اسی چیز سے ہے۔ اس سے مراد تصوف سے یہ ہے کہ اپنے رب کی معرفت حاصل کر لینا، اپنے رب کو پہچان لینا۔ تو شاعر یہ کہتے ہیں کہ جو اہل دل ہوتے ہیں، یعنی جو صوفی بزرگ ہیں، ان کے اندر ایسی کیا صلاحیت یا لاہی موجود ہوتی ہے کہ وہ بجھی ہوئی شمع کو اپنی پھونک سے دوبارہ جلا سکتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو صوفی بزرگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، جو بھٹک چکے ہوتے ہیں، صوفی بزرگوں کی شخصیت کے اندر، ان کی ذات کے اندر، ان کی ہستی کے اندر ایک غیر معمولی جو کشش ہے وہ موجود ہوتی ہے، جو بھٹکے ہوں کو راہ راست پر لا دیتی ہے، جو وہ اپنے رب کو پہچان چکے ہوتے ہیں، چونکہ ان کے دل صاف ہوتے ہیں، وہ صاف دل کے ہوتے ہیں، جو وہ دوسرے اہل دل کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کا درد رکھنا، جو وہ صوفی بزرگ جو دوسرے لوگوں کا درد رکھتے ہیں، یا الہی وہ ایسے کیسے درویش ہوتے ہیں کہ جو ان کی محفل میں بیٹھتا ہے وہ راہ راست پر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے دونوں طرح سے اس شعر کی تشریح کرنی ہے۔ اس طرح آپ جب تشریح کریں گے تو آپ 3 جو نمبر ہے اس کے اکارڈنگ آپ ایزیلی اس کی تشریح کر پائیں گے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں، وہ بھی اسی سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ شاعر نے، جو علامہ اقبال ہیں، انہوں نے صوفیزم کو ضرور پسند کیا ہے، انہوں نے تصوف کو بھی پسند کیا ہے، لیکن وہ روایتی ملاؤں کے شدید خلاف تھے۔ یعنی وہ روایتی ملا جو بظاہر ظاہری شکل و صورت میں داڑھی رکھ کر اور عمامہ باندھ کر تو اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں اور دوسروں پر فتوے لگاتے ہیں اور دوسروں کو واعظ اور نصیحت کرتے ہیں، لیکن اپنی ذاتی زندگی میں، اپنی عملی زندگی میں وہ اسلام سے کوسوں دور ہوتے ہیں۔ تو شاعر جو ہیں وہ صوفی جو درویش ہیں
ان سے انتہائی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ اس شعر میں بھی ان کی یہی عقیدت اور محبت جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، خرقہ پوش کہتے ہیں پیمند لگا لباس پہننے والے، خرقہ پوش درویش۔ ارادت کا مطلب ہے عقیدت، یقین، ٹھیک ہے۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، کہ ان خرقہ پوشوں کی جو درویش صفت لوگ ہیں، جو پیوند لگا ہوا لباس پہن رہے ہیں، ان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان کو صرف اور صرف وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو ان سے عقیدت، محبت، ارادت اور یقین رکھتے ہوں۔ دوسرے مصرع یہ بھی تلمیح کا شعر ہے، اس میں ید بیضا کا ذکر ہوا ہے۔ ید بیضا کہتے ہیں چمکتا ہوا ہاتھ، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، آستین کہتے ہیں بغل کو، ٹھیک ہے، کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ عطا کیا تھا کہ اپنی بغل میں وہ ہاتھ ڈالتے تھے اور باہر نکالتے تو وہ چمکنے لگتا تھا، بالکل اسی طرح شاعر کہتے ہیں کہ یہ جو صوفی بزرگ ہیں، ان کے اندر جو پوشیدہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، ان کی پوشیدہ صلاحیتوں کو اور ان کی کرامات کو اور ان کے معجزات کو صرف ان سے محبت کرنے والے، ارادت رکھنے والے، یقین رکھنے والے اور عقیدت رکھنے والے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اس میں آپ لوگ لکھ لیں کہ انسان جب اپنے نفس کو پہچانتا ہے اور پھر اس کے بعد، کیونکہ تصوف کا مطلب ہی اپنے خدا کی معرفت ہے، ٹھیک ہے، اور صوفی جو ہے وہ تصوف سے نکلا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے رب کو اور اللہ کو پہچانتے ہیں تو اللہ ان کو ایسی صفات سے نوازتا ہے جن صفات کو صرف ان سے عقیدت رکھنے والے ہی پہچان سکتے ہیں۔ یقیناً آپ کو ان اشعار کی سمجھ آ گئی ہوگی، یہ کافی اہم اشعار تھے، اور اس کے علاوہ آگے ہمارے 4 اشعار ہیں۔ اگلے اشعار دیکھتے ہیں۔ محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں۔ اس میں بہت آسان شعر ہے یہ، ٹھیک ہے۔ محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، ٹوٹنے والا مطلب متاثر ہونے والا، ذرا سی ٹھیس سے جو ٹوٹ جائے، جیسے شیشہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ وہ میں ہے، میں مطلب شراب، یہ وہ شراب ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں۔ شراب سے مراد محبت، خلوص، انسانیت، ہمدردی، احساس، یہ ساری چیزیں آپ نے اس طرح اپنے شعر پر لکھ لینی ہے تاکہ جب آپ تیار کریں تو آپ کے ذہن میں رہے، ٹھیک ہے۔ نازک آبگینہ، آبگینہ کہتے ہیں نازک کمزور، آبگینہ شیشے کا بنا ہوا جس میں شراب ڈالی جاتی ہے، جام، ٹھیک ہے۔ اب اس میں شاعر کہتے ہیں کہ جو محبت ہے وہ نرم دلوں میں بستی ہے۔ اس طرح آپ لوگ اپنا کی پوائنٹ لکھ لیں کہ محبت نرم دلوں میں بستی ہے، سخت دلوں میں نہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ محبت کے لیے کوئی ایسا دل ڈھونڈو جو ٹوٹنے والا ہو، یعنی کہ جو ذرا سی ٹھیس سے ہی ٹوٹ جائے، جو اتنا نازک ہو، کیونکہ محبت کا جو عمل ہے وہ کسی سخت دل میں، کسی کٹھور دل میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ جو انسانیت ہے، جو خلوص ہے، جو ہمدردی ہے اور احساس ہے اور مروت ہے، یہ ہمیشہ جو شیشے کی مانند بالکل کمزور نازک آبگینے ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ محبت جو ہے وہ ان دلوں میں پنپتی ہے۔ اس کی آمد جو ہے یا اس کو جو تلاش کیا جانا ہے وہ سخت دلوں میں نہیں تلاش کیا جاتا۔ تو محبت کے لیے نازک آبگینوں کی مانند دل کو ڈھونڈنا چاہیے جو ذرا سی ٹھیس لگنے سے ٹوٹ جائے، کیونکہ محبت جو ہے وہ نرم دلوں میں ہی بستی ہے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ نمایاں ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا، بہت مدت سے چرچے ہیں تیرے باریک بینوں میں۔ اس کو ہم حقیقی اور مجازی دونوں معنوں میں اس کی تشریح کریں گے۔ اب شاعر کہتے ہیں کہ نمایاں یعنی ظاہر، واضح ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا، جمال مطلب خوبصورتی، بہت مدت سے چرچے، چرچے مطلب شور ہونا، شہرت ہونا،
باریک بینوں، باریک بین کہتے ہیں غور کرنے والے، بہت باریک بینی سے غور کرنے والے، یعنی کہ بہت معاملات پر بہت غور کرنے والے، انتہائی باریک بینی سے۔ اب اس میں شاعر نے حقیقی معنوں میں اگر دیکھا جائے تو ہم ایک اندیکھے خدا سے محبت رکھتے ہیں، نمایاں ہو کے دکھلا دے۔ اب شاعر یہ کہتے ہیں کہ اے خدا، اے الہی، ہم نے تیری خوبصورتی کے اپنا جمال جو ہے، اپنی خوبصورتی جو ہے وہ کسی نہ کسی روز عیاں کر دے، ظاہر کر دے۔ تیرا جمال تو ہم ہر ایک چیز میں، اس کائنات کی ہر ایک چیز میں دیکھتے ہیں، تیرا نور اس کائنات کی ہر ایک چیز میں بکھرا ہوا ہے، لیکن شاعر کہتے ہیں کہ بہت مدت سے چرچے ہیں کہ تیرے شہرت جو ہے، تیرا شور جو ہے، تیرے جمال کا، تیرے حسن کا، تیری ربوبیت کا، تیرے خالق ہونے کا، تیرے تخلیق کار ہونے کا، تیری عظمت کا، تیری رحمت کا جو چرچا ہے وہ کافی عرصے سے ہے، عرصہ دراز سے ہے، اور وہ باریک بین جو ہر معاملات میں انتہائی غور و فکر کرتے ہیں، وہ بہت غور و غوض کیے ہوئے ہیں، اب تو ان کو ظاہر ہو کر اپنا جمال، اپنا حسن جو ہے وہ دکھا دے، جیسے وہ دیدار الہی کے متمنی اور خواہش مند ہو رہے ہوں شاعر جو ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ہم اگر مجازی معنوں میں کریں تو اپنے محبوب کی خوبصورتی اور اس کے حسن کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اے محبوب، کبھی تو اپنا جمال، اپنی خوبصورتی جو ہے وہ واضح کر دے، دکھا دے، کیونکہ جو تجھ پر غور کرتے ہیں، جو تجھ پر فریفتہ ہیں، جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں، جو تیرے محب ہیں، وہ کافی عرصے سے تیرے حسن، تیرے جمال کے چرچے اور شہرت کو سن رہے ہیں، تو کبھی تو اپنا جمال، اپنی خوبصورتی، اپنا حسن جو ہے ان پر عیاں کر دے، واضح کر دے، ظاہر کر دے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ خاموش اے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ خاموش اے دل، خاموش یعنی کہ خاموش ہو جاؤ، خاموش لکھا ہوا ہے۔ خاموش اے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، چلانا مطلب شور کرنا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ، کرینہ مطلب طریقہ، محبت کے کرینوں میں، یعنی کہ جو محبت کے طریقہ کار ہیں، جو محبت کے اصول ہیں، جو محبت کے آداب ہیں، ان میں سے سب سے پہلا ادب خاموش رہنا ہے، چاہے محبوب جو ہے وہ کس قدر ظلم کرے، ستم کرے، ظلم ڈھائے، توجہ نہ دے، بے اتنائی بخشے، لاپرواہی سے کام لے اور محب کی بات پر غور نہ کرے، اس کو اتنی اہمیت نہ دے، اور بھری محفل میں وہ ہر ایک سے گفتگو کرے لیکن تمہیں نظر انداز کرے، تو شاعر کہتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں اے دل خاموش ہو جاؤ، چلانا یعنی کہ شور مچانا، اپنے محبوب کی لاپرواہی پر، اس کی بے وفائی پر، اس کے پرواہ نہ کرنے پر شور مچانا ہرگز اچھا نہیں ہے، کیونکہ محبت کے جو جتنے بھی قرینے، آداب اور طریقے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا جو آداب میں سے پہلا ادب ہے وہ محبوب کے ظلم و ستم کے سامنے شور مچانا نہیں بلکہ سر تسلیم خم کر کے خاموش رہنا ہے۔ اب اس میں شعر آپ لکھ سکتے ہیں، یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ آخری شعر ہے، برا سمجھوں انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں تو خود بھی ہوں اقبال اپنے نکتہ چینوں میں۔ برا سمجھوں انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ اب نکتہ چی کا مطلب جو ہے وہ عیب ڈھونڈنے والے، تنقید کرنے والے ہیں۔ اقبال پر ہمیشہ سے تنقید ہوتی رہی ہے اگر اقبال نے کوئی نظم لکھی، کیونکہ اقبال کی جو سوچ ہے، جو اقبال کے نظریات تھے، وہ ایک عام انسان جو ہے وہ بہت دیر سے غور کر کے اور ان کی محبت میں ہی ان کے نظریات اور خیالات کو سمجھ سکتا ہے۔ جس طرح اقبال نے فلسفہ خودی کو پیش کیا، جس طرح آپ کے نصاب میں شامل نظم شکوہ ہے، جواب شکوہ ہے، تو اقبال جیسی جسارت کہ خدا سے شکوہ کیا اور پھر جواب شکوہ انہوں نے لکھی، تو ان کو ہمیشہ سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ اس طرح اقبال کی کہا جائے تو
حالانکہ اقبال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، اور کہا جاتا ہے اگر ہم ان کی نجی زندگی کو پڑھیں تو اقبال کے سامنے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جاتا تھا تو محبت اور عقیدت میں ان کے آنسو بہنے لگتے تھے۔ اور اقبال کی زندگی جو تھی وہ ایسی تھی کہ وہ تہجد کے وقت 3 سے 4 بجے کے وقت وہ اٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، اور اپنی زندگی کے آخری ایام میں جب وہ ان کو ایسے امراض میں مبتلا ہوئے تو ان کو سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہوتی تھی کہ وہ اب تلاوت نہیں کر سکتے۔ تو یوں کہنا چاہیے اقبال کی بظاہر داڑھی تو نہ تھی، لیکن اقبال جو ہیں کہا جاتا ہے کہ ان کا جو کلام ہے اس میں اکثر جو ان کی نظمیں ہیں وہ قرآن کی تفسیر کی مانند ہیں، یعنی کہ انہوں نے جس طرح جو روایتی شعراء ہیں انہوں نے اس طرح عشقیہ شاعری یا اس طرح کی شاعری جو ہے وہ نہیں کی۔ اقبال اپنے مذہب سے بھی بہت زیادہ منسلک تھے، تو اس لیے شاعر کی ان کی شاعری کی وجہ سے، ان کے نظریات کی وجہ سے لوگ ان پر تنقید کیا کرتے تھے اور ان کو تنقید کا نشانہ بنایا کرتے تھے۔ انہی اپنے ناقدین سے، انہی اپنے تنقید کرنے والوں سے اقبال جو ہے وہ مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ برا سمجھوں انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں ان لوگوں کو جو میرے نکتہ چین ہیں، جو مجھ پر عیب ڈھونڈتے ہیں، جو مجھ پر تنقید کرتے ہیں، میں ان کا برا نہیں سمجھ سکتا۔ کیوں؟ میں تو خود بھی ہوں اقبال اپنے نکتہ چینوں میں، کہ میں خود بھی وہ ہوں جو اپنے عیب ڈھونڈتا ہوں، اپنی غلطیوں کو تلاش کرتا ہوں، اپنے عیبوں کو ڈھونڈتا ہوں۔ تو اس لیے مجھے عموماً ہم اپنی زندگی میں جو ہم پر تنقید کرے یا ہماری ذات کے اندر کوئی عیب ڈھونڈے تو ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن اقبال کہتے کہ یہ میرا ظرف ہے، یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے یقیناً، کہ میں ان لوگوں کو بالکل بھی برا نہیں سمجھتا، کیونکہ میں خود بھی اپنی ذات کے بارے میں بھی نکتہ چین ہوں، اپنی ذات کے عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اپنے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس لیے وہ لوگ جو میرا کام آسان کر دیتے ہیں، میں ان کو بالکل بھی، اپنے ناقدین کو، اپنے تنقید کرنے والوں کو، اپنے عیب ڈھونڈنے والوں کو برا نہیں سمجھتا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو غزل کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو غزل کی سمجھ آئی ہے تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔